السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ زینہ اردو درجہ دوم کا سبق نمبر 7 ایک میلہ یعنی ایک نظم ہم نے پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ میلہ کیا ہوتا ہے، میلے میں کیسے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے جو ہے وہ مشق کی طرف۔ کوئی بھی نثر ہم پڑھتے ہیں، کہانی پڑھتے ہیں یا کوئی کہانی سنتے ہیں تو اس کے متعلق کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ترتیب دی جاتے ہیں۔ ایسے ہی نظم میں پڑھنے کے بعد بھی مشق ترتیب دی گئی ہے، تو چل کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سوال کیے گئے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، نظم میں کس میلے کا ذکر کیا گیا ہے؟ نظم میں ایک گاؤں کے میلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے، ٹھیلے والا کیا بیچ رہا تھا؟ جواب، ٹھیلے والا مرغ اور چھولے بیچ رہا تھا۔ جیم، میلے میں کون کون سے جانور تھے؟ جواب، میلے میں بکرا، بھالو اور ایک بندر تھا۔ دال، میلے کی اچھی بات کیا ہے؟ جواب، یہاں کی رات بہت خوبصورت ہے۔ اس کی اچھی بات یہ بھی ہے کہ انسانوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ میں محبت اور باہم جو ہے وہ پیار پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، درست لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ الف، میرے گاؤں کا خالی جگہ آیا۔ میلہ، بے، کھا لو بھائی خالی جگہ اور چھولے خالی جگہ میں آئے گا مرغ۔ جیم، ڈھول خالی جگہ شور شرابہ خالی جگہ میں آئے گا ڈھمکا۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ کچھ الفاظ کالم الف میں دیے گئے ہیں اور اس کے جو ہے باقی مادہ جو ہے وہ اسے مطابقت رکھنے والا جو ہے وہ حصہ کالم بے میں ہے۔ میرے گاؤں کا میلہ آیا، پیارے پیارے لوگ آتے ہیں، بکرا بھالو اور ایک بندر، روشن روشن صحن ہے سارا، دن سے سہنی رات یہاں ہے۔ سوال نمبر 4، سبق میں دی گئی نظم کو غور سے سنیں اور بات چیت کر کے اسے کہانی کی صورت میں سنائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے میلے کے بارے میں جو ہے وہ مزید معلومات بچوں کو جو ہے وہ بتلائیں تاکہ بچوں میں میلے کی معلومات کے بارے میں اضافہ ہو سکے اور آپس میں جو ہے وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اگر آپ کو کسی میلے میں جانے کا موقع ملے تو آپ وہاں جا کر کیسے لطف اندوز ہوں گے۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ بچوں سے اس بارے میں سوالات کریں کہ ان کی دلچسپی کن کن چیزوں میں ہے، جھولوں میں ہے، مٹھائیاں کھانے میں ہے یا کوئی اور جو ہے کھیل تماشا دیکھنے میں ہے۔ اس سے ایک تو بچوں کے اندر جو ہے وہ معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ سوال نمبر 6، دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ لوگ، لام، واو، گاف جیسے کہ گول مٹول۔ سوال نمبر 7 ہے، دی ہوئی عبارت کے جملے غور سے پڑھیں اور ہر جملے کا پہلا اور آخری لفظ بتائیں۔ یہ بھی بتائیں کہ اس عبارت میں ختمہ کی علامت کتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ طلباء کو کھڑے کر کے یہ عبارت پڑھائیں اور ان سے کہیں کہ جب کوئی جملہ پڑھ رہے ہیں، نیا جملہ، اس جملے کا پہلا لفظ جو ہے اس سے کوئی پہلی آواز کیا ہے، یعنی پہلے حرف اس کا کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں پہ لاہور پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے، یہ پہلا اس کا جملہ ہے، اس کا پہلا جو حرف ہے وہ لام ہے اور آخری حرف جو ہے وہ ہے، یعنی ہے پہ ختم ہوا تو اس کا جو آخری حرف ہے وہ بڑی یہ ہے۔ اسی طرح اس کا جو ہے وہ آخر پہ ختمہ کی علامت بھی آئی ہے۔ تو اساتذہ کرام یہ بچوں کو جو ہے پڑھ کر سمجھائیں اور ان کو بتلائیں کہ یہ پہلا حرف اس کا یہ ہے اس جملے میں سے اور آخری حرف جو ہے وہ آخری لفظ کا یہ ہے اور اس کا بے ختمہ کی علامات جو ہے کتنی مرتبہ جو ہے وہ استعمالی وہ گن کر بتائیں۔ یہاں چونکہ پورے اس پیراگراف میں جو ہے وہ اس عبارت میں 8 مرتبہ ختمہ کی جو ہے وہ علامت استعمال ہوئی ہے، یہ بھی بچوں کو بتائیں کہ ختمہ کی علامت کیا ہوتی ہے اور ہم کیوں استعمال کرتے ہیں۔ قواعد، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ رضوان لاہور جاتا ہے، رضا کتاب پڑھتا ہے، عادل دودھ پیتا ہے۔ پچھلے سفر پر دیے ہوئے جملوں کو دیکھیں، تمام جملوں میں موجودہ زمانے میں کام ہوا ہے، یعنی رضوان کا لاہور جانا، رضا کا کتاب پڑھنا اور عادل کا دودھ پینا۔ وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے فعل حال کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے جملوں میں سے فعل حال جاری کے جملے الگ کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ بھی عملی جو ہے وہ طور پر کام کرنے والا ہے سوال۔ تو اساتذہ کرام جو ہے مختلف جو ہے وہ جملے لکھیں اور ان بچوں کو یہ مشق کروائیں کہ ان میں سے فعل جاری کیا ہے، فعل موجودہ جو ہے وہ مطلق کیا ہے، فعل حال جو ہے وہ جاری کیا ہے۔
تو یہ ان کو بتلائیں کہ فعل حال جاری جو ہے وہ اس میں کسی کام کے کیے جانے کا، یعنی ابھی کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، وہ علامت ہے فعل حال جاری کی، اور جس میں کام ہوا ہے وہ ہے فعل حال مطلق کی، یعنی ابھی کیا، جیسے اسلم لاہور جاتا ہے، وہ جاتا ہے ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے وغیرہ جو ہے وہ فعل حال جاری کی جو ہے وہ علامات ہیں۔ تو اساتذہ کرام جو بچوں کو سمجھائیں۔ سوال نمبر 9، 7 جملوں میں اپنے علاقے، دیہات یا شہر کے کسی میلے کا حال اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام بھی کسی میلے کے بارے میں جو ہے وہ 7 سے 8 جملے جو ہے وہ بورڈ پر لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں کے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ سوال نمبر 10 ہے، نظم ایک میلہ میں موجود اہم الفاظ املا کے لیے تیار کریں۔ املا بہت ضروری ہے، بچوں کو جو ہے زبانی طور پر جو ہے وہ الفاظ بول کر لکھنا، اور اسے کہا جائے کہ بچوں کو وہ لکھیں۔ اساتذہ کرام جب مشکل الفاظ خود بولیں اور بچے ان کو جو ہے وہ لکھیں، پھر اساتذہ کرام ان کی کاپیوں کو چیک کریں اور دیکھیں کہ بچے نے جو ہے وہ لفظ صحیح لکھا ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، میرا پسندیدہ مقامی تہوار کے عنوان سے ایک تقریر تیار کریں اور جماعت کے ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ استاد محترم میں تقریر لکھ کر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ اس کی مشق کروائیں، ریاضت کروائیں، اور پھر کلاس کے اندر جو ہے بچے سے وہ تقریر کہلوائیں کہ بچہ تقریر کرے تاکہ اس کے اندر جو ہے خود اعتمادی پیدا ہو۔ جب تک ہم سکول لیول پر جو ہے وہ یا سکول کی سطح پر ایسے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پروگرام کا اہتمام نہیں کریں گے تو بڑی کلاسز میں جا کر بچے کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، وہ آگے چل کر جو ہے پرفارم نہیں کر سکے گا یا اعلیٰ کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ سوال نمبر 12، گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مسائل کی فہرست بتائیں اور اساتذہ اور والدین کی مدد سے ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ ہر گھر میں مختلف مسائل ہوتے ہیں، مختلف ان کے جو ہے حالات ہوتے ہیں، اس وجہ سے مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کا حل بھی انہی حالات کے پیش نظر جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اساتذہ کرام جو ہے اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اساتذہ کرام کو طلباء کے گھریلو مسائل کا جو ہے وہ جانکاری حاصل ہو جائے گی، ان سے واقف ہو جائیں گے، پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا جو ہے وہ سلوک بھی کریں گے تاکہ بچے کے ذہن پر ان مسائل کے جو ہے وہ اثرات مرتب نہ ہوں۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کمرہ جماعت کے اندر بچے کچھ گم سم سے ہوتے ہیں، وہ ذہین ہونے کے باوجود جو ہے وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ ان کے اس جو ہے وہ کارکردگی کے نہ کرنے کے پیچھے جو ہے وہ ان کے گھریلو مسائل جو ہے وہ کار فرما ہوں۔ تو اساتذہ کو بجائے اس کے کہ بچوں کو سزا دینے کے، ان سے واقفیت حاصل کریں، بچے سے پیار سے قریدیں کہ بیٹا آپ جو ہے وہ توجہ کیوں نہیں دیتے، آپ پڑھ تو سکتے ہو، آپ ذہین بھی ہو، آپ جو ہے وہ قابل بھی ہو، اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صلاحیت بھی رکھی ہے۔ تو بچہ پھر پیار کرنے سے جب پوچھا جائے تو بچہ پھر اپنے مسائل جو ہے وہ بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے مسائل سے آگاہی حاصل کر کے ان کی جو ہے وہ تربیت کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔